السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میں جب ابھی یہاں آیا تو آپ دونوں کچھ بات کر رہے تھے امام صاحب کے بارے میں۔ جی کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ دیکھیے، اس طرح مولوی کی برائی کر کے، امام کی برائی کر کے اپنی دنیا آخرت برباد مت کیجیے۔ آج دیکھیے، آج ایک انجینئر جو ہوتا ہے وہ بھی نقشہ بنانے سے پہلے اپنی فیس طے کر لیتا ہے۔ آج ایک ڈاکٹر اپنی فیس پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔ آج ایک آپریٹر اپنی فیس پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔ آج ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنا کرایہ پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔ آج ایک کرانہ والا اپنا سامان کا ریٹ پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔ آج ایک سبزی والا بھی اپنی سبزی کا من کا بھاؤ پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بھنگی بھی گندگی صاف کرنے سے پہلے اپنی مزدوری طے کر لیتا ہے۔ لیکن آج ایک امام صاحب ہی ہے جن کو کبھی ہم نے اتنا نہیں دیا جتنا انہیں چاہیے تھا۔ اگر ہماری امام صاحب ہر کام کا ریٹ پہلے ہی کر دے تو مثلا نماز جنازہ پڑھانا 500، دم کرنے کا 100، نکاح خوانی کا 5000، خاص خطابت جو جمعے میں ہوتا ہے اس کے 2000، تو مہینے میں ہو جائے گا 10,000۔ اسی طرح جمعے کا خطبہ دینے کے لیے 1000، مہینے میں ہو جائے گا 5000۔ اب آپ بتائیے، کیا انہوں نے ایسا ریٹ کچھ طے کیا ہر چیز کا؟ تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ہاں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے کام لے اور اسے کچھ نہ دے۔ نہیں جی، امام صاحب تو ہمارے سردار ہیں، مزدور تھوڑی ہے۔ تو آپ چوراہے پر جا کر کیوں کہتے ہیں کہ آج امام صاحب نے مسجد میں جھاڑو نہیں لگائی، پانی کی ٹنکی نہیں بھری، صف نہیں بچھائی، ٹوپیاں اٹھا کر نہیں رکھی، وغیرہ وغیرہ؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ یہ سب کام مزدور سے کرانا چاہیے یا سردار سے؟ خدا را امام کو سردار بنایا ہے تو ان کو سردار کا ہی مقام دیجیے، نوکر کا نہیں۔ کیوں امام صاحب کو ستا کر، رلا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں؟ لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے شریعت کی کتنی بات مانی ہے؟ کیا شریعت میں امام سے مسجد صاف کرانے کا حکم، ٹوپیاں اٹھوانے کا حکم، صف بچھانے کا حکم ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اور انجینئر صاحب نے، یعنی ڈاکٹر انجینئر جو ہوتا ہے، آپریٹر جو ہوتا ہے، یہ لوگ بڑی محنت سے یہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، تو صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مولوی مسلح تک پہنچنے کے لیے 10 سے 15 سال محنت کرتا ہے۔ اس کو مسلح تک پہنچنے کے لیے 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں۔ لوہے کے چنے چبانے کے برابر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ صاحب ایسے ہی یہ علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ پھر اماموں پر اتنے ظلم کیوں؟ لہٰذا انہیں بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا وہ چاہتے ہیں، ان پر ظلم مت کیجیے۔